کہ میاں عید کی خوشی، یہ تو ہر سال عید آتی ہے، عید آتی رہے گی انشاءاللہ قیامت تک۔ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی خوشیاں ہر مومن مرد عورت کو مبارک ہو۔ لیکن اب عید کو میرے غوث اعظم کی نگاہ سے دیکھیں، سرکار غوثیت مآب کی نگاہ میں حقیقتاً عید کب ہے؟ دیکھو ہمیشہ یاد رکھنا، علماء نے بھی بتایا ہوگا، میں نے بھی ذکر کیا کہ معاملہ اصل ایمان کا ہے، معاملہ اصل ایمان کا ہے۔ فرمایا گیا انما الاعتبار بالخواتیم، یعنی اگر ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے تو مومن کے اعمال کیسے بھی صحیح، یہ مرضی رب ہے، وہ قادر مطلق ہے، چاہے سزا دیے بغیر بخش دے یا سزا دے کر بخش دے، لیکن اس کا وعدہ ہے کہ مومن کو بخش دوں گا۔ اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہے، میاں چاہے لاکھوں برس کے سجدے ہوں، ابلیس کی مثال سامنے ہے، ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے ہزاروں نہیں لاکھوں عید منا لے، لاکھوں روزے رکھ لے، اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو ٹھکانہ دائمی جہنم ہے۔ تو اب میرے غوث اعظم درس دے رہے ہیں کہ حقیقتاً مومن کی عید، حقیقی عید کب؟ یہ تو سالانہ عید ہمیشہ آئے گی، ہر سال آئے گی، لیکن حقیقی عید کب ہے وہ میرے غوث اعظم بتا رہے ہیں۔ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں، غالباً عید کا چاند نکل آیا تھا، آپ فرما رہے ہیں خلق گوید کہ فردا روز عید است، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید کا دن ہے، یعنی عید کا چاند نکل آیا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں کہ کل عید کا دن ہے۔ خوشی در روح ہر مومن پدید است، اور ہر مومن کے چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ بھئی عید کی کیسی خوشی، اندازہ لگاؤ عوام کا حال تو یہ کہ چاہے رمضان شریف کے 29 کے چاند کی فکر نہ ہو، دعا کرتے ہوں گے کہ 30 گائی ہو، کہ ایک دن اور مل جائے، اور عید کے 29 کے چاند میں اللہ جانے کہاں کہاں کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ آپ سب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی صورت سے چاند نکل آئے، میاں چاند تو نکلنا ہی ہے، نہ 29 کو ہوگا 30 کو ہوگا۔ عید کے معاملات تو مومن کی خوشی کا معاملہ بڑا جدا گانا، عجیب انداز۔ اس دور میں ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ بس نئے کپڑے پہن لینا، اچھے کھانے کھا لینا، تفریح کر لینا یہ عید ہے۔ وہ فرماتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، یعنی حقیقتاً عید نئے لباس کا نہیں، یہ تو شکرانے کے طور پر ہے کہ آج عید کا دن ہے، مومن کی مغفرت کا دن ہے، لہذا تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ بھئی نیا لباس پہن لیں، عمدہ کھانے کھا لیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے دیں، یہ اپنی جگہ، لیکن وہ بزرگ نصیحت کر رہے ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، یعنی عید اس کا نام نہیں ہے کہ محض نیا لباس پہن لیا جائے، حقیقتاً عید اس مومن مرد عورت کی ہے کہ
کہ جن کے دل میں خدا کا خوف ہے، دل خوف الہی سے لرز رہا ہے، تو ان کی مغفرت و نجات بھی ہے، مرتبے بڑھتے جا رہے ہیں، حقیقتاً عید ان کی ہے۔ تو اب غوث اعظم کی ادا دیکھیں، میاں اس ادا کی بھیک مانگو، تفصیل میں نہیں جانا۔ ان معاملہ ایمان پر ہے نجات کا، بد مذہب ہو، گمراہ ہو، بد عقیدہ ہو، توہین نبی کرنے والا ہو، خدا کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، میاں ہزاروں سال کا عابد ہو، ابلیس کا انجام سامنے ہے، نتیجہ دائمی جہنمی ہے۔ دعا مانگو ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمے کی سلامتی۔ تو میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ خلق گوید کہ فردہ روز عید است، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید کا دن ہے، خوشی در روح ہر مومن پدید است، ہر مومن کے چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر ہیں۔ پھر آگے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اس پر غور کرنا کہ اے لوگوں، اگر مجھ سے پوچھو کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی عید کب ہوگی، تو فرماتے ہیں درا روزے کہ با ایما بمیرم مرادر ملک خیش روز عید است۔ یعنی اے لوگوں، اگر مجھ سے پوچھو کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی عید کب ہوگی، تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ جس دن شیخ عبد القادر جیلانی دنیا سے ایمان کی دولت لے کر رخصت ہوں گے، حقیقتاً وہ دن ان کی عید کا دن ہوگا کہ ایمان پر خاتمہ تو ہر عید کارآمد، ہر روزہ کارآمد، اور ایمان پر خاتمہ نہیں تو لاکھوں عیدیں ہو، عبادتیں ہو، ٹھکانہ دائمی جہنمی ہونا ہے۔ تو میرے غوث اعظم نے بتا دیا یہ عید اپنی جگہ پر ہے، مومن کی حقیقی عید جس دن وہ دنیا سے ایمان لے کر رخصت ہوگا تو گویا حقیقی عید کی خوشی اسے قبر سے لے کر حشر تک اور ہمیشہ دائمی زندگی میں نصیب رہے گی۔ یہ میرے غوث اعظم کا درد ہے۔ اللہ تو ایک بات ذہن میں آئی، میں نے حصول برکت کے لیے سرکار غوثیت آپ کا یہ پاکیزہ نورانی قول آپ کے سامنے رکھا، اور اسی کے روشنی میں نے تھوڑی دیر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور یہی دعا اپنے لیے، آپ کے لیے، ہر مومن مرد عورت کے لیے اور سب کے لیے کہ رب تعالی آپ کی، ہماری اور جملہ مومنین کی قیامت تک کی نسلوں کو ایمان اور عمل صالح پر استقامت نصیب فرمائے، ایمان پر ہی ہمیں زندگی عطا فرمائے، اور میرے غوث اعظم و غریب نواز کے صدقے ہم سب کو ایمان پر مرنا نصیب فرمائے تاکہ ہماری نجات اور مغفرت ہو جائے۔